السلام علیکم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ، پارہ نمبر 19 ہے، سورہ نمل۔ نمل چونٹی، وادی نمل کا ذکر تھا۔ اور کل ہم نے پڑھا حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام کو، تو اللہ نے ان کی جس نعمت کا ذکر کیا تو اللہ نے کہا میں نے ان کو علم عطا کیا، اور بھی نعمتیں اللہ نے کہا میں نے فضیلت دی تھی کثیر مومنین پر، اپنے بندوں پر۔ لیکن اللہ نے جس کا سب سے بڑی نعمت جو ہوتی ہے، یہاں اللہ نے کہا علم دیا، اور علم کے وہ بڑی نعمت کے جواب میں انہوں نے کیا کیا؟ قال الحمدللہ، انہوں نے کہا الحمدللہ۔ تو کیا پتہ لگا کہ سب سے بڑی نعمت علم ہے، اور سب سے بڑی دعا جو ہے، نعمت کا شکر جو ہے الحمدللہ، اور سب سے بڑا ذکر بھی الحمدللہ۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے پاک بھی تو ہے کہ سب سے بڑا ذکر لا الہ الا اللہ، اور سب سے بڑی دعا الحمدللہ۔ تو اس کو اپنی زندگیوں میں شامل رکھنا چاہیے۔ پھر اس کے بعد وادی نمل میں سے گزرے، اور چیونٹی نے جب کہا، جو چیونٹی کی سردار تھی، کہ جلدی جلدی سے اپنے بلوں میں گھس جاؤ، اپنے سوراخوں میں گھس جاؤ، کہیں لا علمی میں، یعنی کہ شعور نہ ہو، جانتے نہیں ہیں، ان کو بے خبری میں کہیں ہمیں کچل نہ دے۔ تو پھر کیا پتہ لگا کہ جو مومن ہیں وہ کبھی بھی کسی کو ناجائز، کسی پر ظلم نہیں کرتے۔ مومن مسلمان ٹیررسٹ نہیں ہوتا۔ اور پھر اس کے بعد وہ مسکرائے اور ہنسے، یعنی کہ کہتے ہیں مسکراہٹ ہنسی میں بدل گئی، کہ انہوں نے چیونٹی کی جو ہے وہ زبان سے اپنا نام سنا کہ سلیمان، اور کہیں اس کا لشکر ہمیں کہیں لاشعور میں، کہ ان کو پتہ بے خبری میں ہمیں کہیں کچل نہ دے۔ اور پھر انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا اپنی اس نعمت پر کہ اتنی بڑی ان کی نعمت دی۔ اب دوسرا جو واقعہ ان کا حضرت سلیمان علیہ السلام کا جو ہے، وہ ان کا واقعہ کچھ اس طرح سے ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کہیں جانے کے لیے جب بھی کسی جگہ جاتے تو باقاعدہ پورے لشکر کا اپنا معائنہ کرتے۔ ہم پیچھے پڑھ چکے تھے کہ انسانوں کا لشکر، جنات کا لشکر، پرندوں کا لشکر، یعنی کہ آپ کہ طیور اور وحوش سب ان کے پوری، یعنی کہ دنیا پر ان کی حکومت چلتی تھی۔ اور انہوں نے جو معائنہ کر رہے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ ہدہد موجود نہیں ہے۔ اب ہدہد کس طرح نہیں ہے؟ اب ہو سکتا ہے کہ مفسرین ان کے کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ ان کا لیڈر موجود نہ ہو، کہ سب جیسے جانوروں کے لیڈر ہوتے ہیں تو مے بی وہ لیڈر نہ ہو، اور یا ہو سکتا ہے کہ کوئی خاص ہدہد ہو جن سے وہ خاص کام لیتے ہوں۔ کیونکہ جو ہے یہ جو ہدہد ہے، یہ اصل میں جو پرندہ یہ فلسطین میں زیادہ پایا جاتا ہے، اور اس کی اڑان بڑی زبردست قوت ہوتی ہے۔ اچھا، ابن عباس سے جو روایت ہے کہ حضرت سلیمان جو ہے نا ہدہد سے یہ اس طرح کی خدمت لیتے تھے، یہ ان کے کام سپرد کیا ہوا تھا کہ جب بھی کہیں لشکر نے جانا ہوتا تو پانی کی تلاش کے لیے اس کو بھیجتے تھے۔ تو کیونکہ جس جگہ بھی پانی زمین کے نزدیک ترین ہو، جس جگہ پانی نزدیک ترین ہو، ہدہد کو پتہ چل جاتا ہے، یہ وہ محسوس کر لیتا ہے، اور پھر یہ جا کے بتاتا تھا، اور پھر جنات کو بھیج کے حضرت سلیمان علیہ السلام وہاں، یعنی کہ اپنے پہنچنے سے پہلے ہی تو جنات کو وہاں بھیجتے تھے، وہ کنویں یا باولی وغیرہ کھدوا دیتے تھے، اور پھر وہاں یعنی کہ ظاہر لشکر کے پڑاؤ سے پہلے وہاں پانی موجود ہوتا تھا۔ اور دوسرے نمبر پہ جب کہیں ہوائی سفر پہ جانا ہو تو یہ ان کو ڈیوٹی ہوتی تھی کہ انہوں نے سایہ کرنا ہے، پرندوں نے سب یہ سایہ کر دیتے تھے۔ تو اور یہ اس کی جو بہت میلوں مسافتوں سفر کرتا تھا یہ ہدہد جو ہے۔ تو اب یہاں جو تھا، اب یہی کہ معائنہ کر رہے ہیں اور ہدہد موجود نہیں ہے۔ آیت نمبر 20 ہے سورہ نمل کی، پارہ نمبر 19 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ، اور انہوں نے جائزہ لیا۔ تفقد کہتے ہیں جائزہ لینا، معائنہ کرنا، جیسے پرندوں کا، سب پرندوں کا، یعنی کہ ٹوٹل میں نے دیکھا جس طرح ہم لوگوں کے جیسے 23 مارچ 14 اگست میں تو جیسے کہ گارڈ آف آنر پیش کرنے کے لیے سارے لشکر موجود ہوتے ہیں، سب جو دستے ہوتے ہیں ہوتے ہیں۔ فقالا، تو بولے حضرت سلیمان علیہ السلام، ما لیا، کیا ہوا ہے، لا اری الہدہد، مجھے ہدہد نظر نہیں آ رہی۔ اب ہدہد نظر نہیں آ رہی، مے بی وہ لیڈر ہو، مے بی وہ خاص ہو، یا بہرحال کہ ہدہد نظر نہیں آ رہا۔ ام کان من الغائبین، کیا ہوا ہے کہ وہ غائب ہو گیا، وہ غائب ہو گیا۔
اب یہاں سے بات سنیں، لَأُعَذِّبَنَّهُ، میں اسے سزا دوں گا، عذاباً شدیداً، سخت عذاب، او یا لَأَذْبَحَنَّهُ، یا میں اس کو ذبح ہی کر ڈالوں گا۔ اب کس وجہ سے؟ او یا لَيَأْتِيَنِّي، کہ وہ ضرور لائے، بِسُلطان مبین، کوئی وجہ واضح معقول وجہ جب تک نہیں لاتا۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جب تک جرم ثابت نہ ہو تب تک کیا ہے؟ ملزم، اور جرم ثابت ہو گیا تو کیا بنے گا پھر؟ مجرم۔ اب مجرم کا اگر جرم سخت ہے تو اس کو فنش کر دو، یعنی کہ اگر اس پہ حد لگتی ہے اس کو ختم کر دو، اس کو قتل کر دو۔ اور اگر تھوڑا سا اس کا جرم ذرا کم ہے تو اس کو ٹھیک ہے، عمر قید یا کچھ اس طرح کی سزا، سخت سزا بھی ہو سکتی ہے۔ اچھا، جب تک کہ اس کا جرم ثابت نہیں ہوتا۔ ایک تو یہ بات، دوسری بات کیا کہ انہیں غیب کا علم نہیں تھا۔ اللہ نے بادشاہیت دی تھی، علم جتنا چاہے دینا چاہے اللہ دیتا ہے، لیکن نبیوں کو بھی غیب کا علم نہیں ہوتا۔ پوچھے کہاں ہے؟ اب اس نے معقول وجہ نہ بتائی، ابھی یہ تذکرہ کر رہے ہیں۔ فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ، تو ابھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی، وہ پہنچ گیا، اب ہدہد آ گیا۔ فَقَالَ، آگے سے بولا، أَحَطْتُ بِمَا، میں نے معلوم کیا ہے، بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ، جس کی آپ کو خبر نہیں ہے۔ یعنی کہ اس کا کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ کہ کوئی حق پہ ہو تو ظاہری بات ہے وہ بات کر سکتا ہے، آواز اٹھا سکتا ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، بادشاہ کے آگے بول رہے تھے۔ اس وقت تو وہ ساری سلطنت کے وہی بادشاہ تھے، حضرت سلیمان علیہ السلام، اور ہدہد ظاہری بات ایک رایا، معمولی رایا تھی۔ تو اس کا مطلب ہے حق بات کے لیے اور صحیح بات کے لیے آپ آواز اٹھا سکتے ہیں کہ لیکن، اور لفظ کیا استعمال کر رہا ہے؟ میں وہ بات معلوم کر کے آؤں جو لم تحط بھی، جس کے آپ کو خبر نہیں ہے۔ اچھا، اب کیا خبر تھی؟ آپ کو کون سی خبر نہیں ہے؟ وَجِئْتُکَ، میں آیا ہوں، کہاں سے؟ من سبا، سبا بہت دور، کئی ان کے کافی مسافت پہ تھا، جو تھا عرب کے علاقے میں، اس طرف یمن کی طرف تھا یہ سبا جو تھا، جہاں سبا قوم بستی تھی۔ بِنَبَأٍ یقین، بالکل یقینی خبر، یقینی خبر سبا کی، قبیلہ سبا کی، قوم سبا کی میں یقینی خبر لایا ہوں۔ اس کا مطلب ایک ہے بات جو ہے وہ بات اگر کرو تو یقینی بات کرو، ایسی بے پرکی نہیں چھوڑنی چاہیے، یقینی بات۔ اب سبا جو تھا، یہ قوم سبا کا جہاں حضرت سلیمان علیہ السلام کی اس وقت موجود تھے، تقریباً سمجھ لیں کہ مسافت ہوگی کافی زیادہ، 2-3 مہینے کی۔ اب جا رہا ہے، اب ظاہری بات ہے ریگستان، کوئی پہاڑ، کوئی درخت، کوئی ندیاں، کوئی دریا، اب کتنے سینز گزرتے ہیں۔ جیسے بندہ سفر پہ جاتا ہے، رستے میں کیا کرتا ہے؟ جگہ جگہ رکتا ہے، سیلفیاں لیتا ہے یادگیری کے لیے، ہر چیز کو یعنی کہ کرتا ہے۔ لیکن اس نے ٹو دی پوائنٹ بات کی، کیا بات کی؟ کہتے ہیں میں سبا کی، ملک سبا کی، قوم سبا کی یقینی خبر لایا ہوں۔ اب وہ درمیان میں جو اتنا فاصلہ گزرا ہے اس کی کوئی خبر نہیں، جو کچھ دیکھا اس کی کوئی خبر نہیں، لیکن کیا چیز؟ انی وجدت امرأۃ، میں نے ایک عورت کو دیکھا، کیا کر رہی ہے؟ تملکوہم، جو ان پر بادشاہیت کرتی ہے، یعنی کہ غیر معمولی چیز۔ اب ان کا بادشاہ کون تھا؟ حضرت سلیمان علیہ السلام، اور وہ کہ بڑی عجیب بات ہے کوئی عورت حکومت کرے، بڑے بڑے مفسرین کہتے ہیں کہ جہاں عورت کا راج ہو وہاں برکت نہیں ہوتی۔ خیر، وہ اوتیت، اور اس کے بعد اور دی ہوئی تھی، من کل شیء، ہر چیز موجود تھی، یعنی کہ جو کچھ بادشاہیت میں، سلطنت میں، اور وہ حکمران تھی۔ اور ظاہری بات ہے بادشاہ کے ارد گرد جو بھی کچھ ہوتا ہے، کابینہ، وزیر اور بڑی فوج
اور بڑا محل، ہر چیز، یعنی کہ اس نے کہا کہ ہر چیز جو بادشاہیت کی ہوتی ہے وہ وہاں موجود تھی. اور اچھا اس کے بعد اور کیا چیز پوائنٹ آؤٹ کی؟ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ، اس کا بہت بڑا تخت تھا جس پر وہ بیٹھا کرتی تھی. اب یعنی کہ جو کہتے ہیں نا، اس نے کوئی ادھر ادھر کی کوئی باتیں نہیں کی، اور بھی اس نے غلط چیزیں دیکھی، کوئی کتنی چیزیں دیکھی. اس نے جو چیزیں غیر معمولی کہ ایک عورت کی حکومت، اور اس کے بعد اس کا عرش عظیم. آگے کیا کہتے ہیں؟ کہتا ہے کہ ہدہد وجدتها، میں نے اس کو پایا، اس عورت کو بھی، وقومها، اس کی قوم بھی کیا کر رہی تھی؟ یسجدون للشمس من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر سورج کو سجدہ کر رہے ہیں. یعنی کہ یہ کون تھی؟ وہ جو کہتے ہیں نا وہ ستارہ پرست قوم، اور وہ سورج اور چاند ستاروں کو جو سجدے کرتی، یہ سورج کو سجدہ کرتی تھی اور اللہ کی عبادت کو چھوڑ کر. یہاں سے کیا پتہ چلتا کہ اللہ کی تمام مخلوق کی موحد ہے، تمام مخلوق کی موحد ہے. جو مشرک ہوگا وہی سب سے الگ لگے گا، مشرک ہی الگ لگے گا. تو اب اس نے کہا کہ حدود کہہ رہا ہے کہ وہ الگ ہی لگ رہا ہے، وہ الگ لگ رہا ہے، کہ وہ جو ہے وہ عبادت اللہ کی نہیں کر رہے، کہ مشرک ہی، کہ تمام کائنات اللہ کی عبادت کرتی ہے، اللہ کی حمد و تسبیح کرتی ہے. قرآن میں ہم نے پیچھے پڑھا تھا نا کہ تم تسبیح نہیں جانتے، ہر چیز ذرہ ذرہ کائنات کا رب کی تسبیح بیان کر رہا ہے، رب کی عبادت میں ہے، تو تمہیں ہی نہیں معلوم ان کی تسبیح کا. تو کہ جو اب الگ ہی، اس کو الگ کیا لگا کہ ایک اس کا عرش، ایک عورت، اور ایک وہ سجدہ جو کر رہے ہیں. اس نے کہا وہ تو سجدہ اللہ کو چھوڑ کے کر رہے ہیں، کہ جو مشرک ہے وہی سب سے الگ لگے گا. اچھا اس کے بعد یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ زینا لہم الشیطان، شیطان نے آراستہ کر دیا تھا اعمالہم، ان کے عملوں کو. یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب دل کو تسلی ہو جائے ہم جو کر رہے ہیں ہم صحیح ہیں، جب ہم کسی کی بات پر کان نہ دھرے، جب ہم سوچے نہیں، جب ہم کسی بھی، یعنی کہ اگر کہتے ہیں نا کہ اللہ بار بار ہمیں نوک نوک کرتا ہے، جب ہم کوئی سبق نہ لیں تو اپنا لائف سٹائل نہ چینج کریں تو کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ شیطان حاوی ہے، شیطان حاوی ہے، اور شیطان نے آپ کو تھپکی دے کے آپ کے دلوں کو سلایا ہوا، آپ کی عقل کو سلایا ہوا ہے کہ تم جو کر رہے ہو تم صحیح کر رہے ہو، اور تم جیسا کام تو کوئی کر ہی نہیں رہا. تو یہاں بھی شیطان نے ان کے عملوں کو آراستہ کیا ہوا تھا، زینت دی ہوئی تھی کہ تم جو کر رہے ہو وہ تم صحیح کر رہے ہو. اسی لیے جو لوگ اپنی وکالت خود کرتے ہیں نا کہ میں نے یہ اس وجہ سے کیا، کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جو پکڑے جاتے ہیں کہ یہ کیوں ہوا، میں نے اس لیے کیا، میں بھوکا تھا، یا میں نے، میرے ساتھ یہ زیادتی ہوئی تھی، اس کے بدلے میں میں نے یہ کیا، یا اس کی ری ایکشن میں میں نے یہ، اس ایکشن کے ری ایکشن میں نے یہ کیا. تو وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ صرف شیطان نے عملوں کو کہتے ہیں زینت دی ہوتی ہے، جیسے شیطان نے تسلی دی ہوئی، تھپکی دی ہوئی ہے. فصدہم، اسی لیے فصدہم عن سبیل، وہ رستے سے بھٹک جاتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے جب بھی آپ اپنے وکیل خود بن جائیں گے، جب آپ کو اپنا آپ صحیح لگے گا، آپ کسی کی غلط بات سن نہیں سکیں گے. یعنی کہ جو کہتے ہیں نا کہ اگر آپ کو کوئی غلط کہتا ہے تو آپ کو وہ بات بری لگے گی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کبھی بھی اس رستے پہ نہیں آ سکتے. آپ کسی کو زبردستی نہ عبادت پہ مجبور کر سکتے ہیں، نہ محبت پہ مجبور کر سکتے ہیں. تو جو کوئی بھی اس طرح کا ہوگا تو وہ کیا ہوگا؟ رستے سے بھٹکا ہوگا، ہمیشہ رستے سے. تو اس کے بعد پھر کیا تھا؟ فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ، اسی لیے وہ راہ نہیں پا رہے، اسی لیے وہ راہ نہیں پا رہے، ان کو پتہ نہیں لگ رہا. اب کیا وہ کہتے ہیں حیران ہو رہے اس بات پہ. اور اللہ یسجدوا للہ الذی، اور وہ سجدہ نہیں کرتے، سجدہ نہیں کر رہے کس چیز کو؟ وہ اس ذات کو سجدہ نہیں کرتے، سجدہ نہیں کر رہے. یخرج الخبء، کہ جو چھپی نکالتا ہے، فی السماوات والارض، جو تو کہتے ہیں کہ چھپی ہوئی باتیں بھی جانتا ہے زمین و آسمان کی. وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ، جو ظاہر کرتے ہیں
اور جو نہیں ظاہر کرتے. اللہ تو سب کو جانتا ہے. یہاں اللہ کی تعریف بیان کر رہا ہے، یعنی کہ خود کتنا بڑا موحد ہے، کتنا بڑے رب کی صفات جانتا ہے کہ رب تو جانتا ہے ہر چیز، زمین و آسمان کی چھپی ہوئی باتیں جو ہم ظاہر کرتے ہیں، جو چھپاتے ہیں. اللہ لا الہ الا ہوا رب العرش العظیم. اللہ ہی وہ ذات ہے جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور عرش عظیم کا تو مالک وہی ہے. یہاں آپ چیک کریں، یعنی کہ ایک کہتے ہیں نا سچے مومن کی پہچان. اب کہ آپ خود کے ایمان کا آپ لیول چیک کریں کہ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے عورت بادشاہ ہے، اس کے پاس سب بادشاہیت کی چیزیں موجود ہیں، سلطنت میں بڑی اس کی عظیم بادشاہیت تھی، بڑی وہ جو کہتے ہیں نا بڑی پرتعیش اور بڑی پھیلی ہوئی اور بڑی طاقت تھی اس کے پاس موجود تھی. اور اس نے کہا اس کا تخت بڑا خوبصورت ہے، لیکن اس نے کہا نہیں، میرے اللہ جو پوری کائنات کی ایک ایک ذرے ذرے کا جو مالک ہے، وہ اس کی بادشاہیت کے آگے تو کسی کی بادشاہیت نہیں، اور اس کا عرش عظیم تو اس کے آگے کس کا عرش عظیم ہو سکتا ہے. ساتھ ہی جن کے مومن کو جب بھی یاد آتا ہے ہمیشہ رب سے جوڑتا ہے، دنیا کی نعمتوں کو بھی اور وہ کسی چیز کو بھی رب سے جوڑتا ہے. کالا آگے سے حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کیا ٹھیک ہے، سننظرو ٹھیک ہے، اوکے ہم دیکھتے ہیں اصدقتا ام کنتا من الکاذب، تو سچا ہے کہ جھوٹا ہے. کیا پتہ لگا؟ حضرت سلیمان علیہ السلام کو غیب کا علم نہیں تھا. انہوں نے کہا اوکے ٹھیک ہے چیک کرتے ہیں، مہلت دی، ٹھیک ہے جو تم نے ابھی پیش کیا سارا کیس پیش کیا ٹھیک ہے، ہم چیک کرتے ہیں کہ تم سچے ہو کہ جھوٹے ہو. اب چیک کرنے کا کیا، اذهب ٹھیک ہے تو لے کے جا بکتابی میرا یہ خط، ھذا یہ والا خط، فالکی اس کو ڈال، پھینک، ادھر جا کے دے، الیہم ان کے پاس، ثم پھر تولا عنہم ان سے تھوڑا سا پیچھے ہو جا، ذرا ہٹ جائیں پیچھے سے، فانظر دیکھنا ماذا یرجعون کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں. کہتے ہیں کہ مفسرین کہ بلقیس اپنے جہاں اکیلی سوتی تھی اس کمرے میں، تو کہہ رہی ہیں یہ وہاں سے وہ کسی طرح وہ جو روشن دان یا کھڑکی جو کوئی بھی بنی ہوگی، یہ ہد یہ لے کے گیا ہے وہ خط، اور اس کے سینے پر جا کے ڈال دیا. اب وہ ملکہ لیٹی ہوئی ہے، اس کے سینے کے اوپر جا کے ایک خط گرا ہے، اور خط بھی کوئی ایسا ایمی شیمی کا خط نہیں تھا بلکہ مہر بند تھا. تو اس کی تو جو مہر اور خط کہ کیا ہوگا، کیا ایسا ہی ہوگا، کوئی ایسی کوئی چیز ہوگی کو وہ بھی اتنے بڑے بادشاہ، سلطنت کے بادشاہ کی وہ لے کے جا رہا ہے، اور وہ خط کی پیکنگ شیکنگ وہ جو کہتے ہیں نا کہ وہ اس کی وہ دیکھ کر ہی پتہ لگ رہا تھا کہ یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے. وہ اس خط کو دیکھ کر ہی، اور یہ اس کے اوپر خط پھینک کے اڑ کے پھر یہ روشن دان یہ کھڑکی میں جہاں کہیں بھی بیٹھا، وہ تو چھوٹا سا پرندہ ہوتا ہے. تو بڑی یہ بات تھی، تو انہوں نے کہا تھا دیکھ کے آ. اب اس نے یہ ساری جو بات کی ہے، ظاہری بات ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کیا تھے، پرندوں کی بولی جانتے تھے، اور یہ جو ساری جو کنورسیشن ہے یہ دیکھیں یہ اللہ کے کتنی بڑی عطا ہے. بڑے سے بڑا بھی سائنس اتنی بات پہ پہنچ ہی نہیں سکتی کہ دعویٰ نہیں کر سکتی کہ جی ہم کسی پرندے سے ہم بات چیت کر سکتے ہیں. اور کتنی ان کی یہ دیکھیں کہ جو ساری یہ آیات اور یہ سارا ہے کہ پوری گفتگو ہوئی ہے کہ اللہ کی شان آپ دیکھیں سبحان اللہ کہ یہ سارا تھا. تو اب ظاہری بات ہے اگر ان کو علم غیب کچھ ہوتا، اتنی بادشاہیت علم عطا کیا اللہ نے ان کو، سارا زبان سکھائی ہر چیز، لیکن انہوں نے کہا ٹھیک ہے پتہ لگ جاتا ہے کہ تم سچے ہو کہ جھوٹے ہو، تو تحقیق کی ضرورت نہیں پڑتی. اگر ان کو کوئی علم غیب ہوتا کہ پتہ لگ جاتا ہے ٹھیک ہے یہ خط تو لے کے جاؤ. اب خط جو لے کے گئے ہیں تو وہ وہاں جو خط رکھا ہے تو کیا بولتے ہیں. اب وہ جو خط وہ ایک دم سے اس کی جو کہتے ہیں نا کہ اس کو اندازہ ہی ہو گیا کہ اس کا جو کہتے ہیں نا کہ خط کا جو مہر بند اور مہر اور وہ سارا وہ اسی سے اس کو پتہ لگ گیا کہ یہ بڑی کسی
جو کہتے ہیں طاقتور شان و شوکت والے بادشاہ کا کوئی خط ہے تو یہ معمولی نہیں. اس نے اپنے درباریوں کو فوری جو اکٹھا کیا کہ بھئی میں ان کے سامنے یہ خط کروں. یہ بڑی عقل مند عورت تھی، بڑی عقل مند عورت تھی. اور پھر اس کے بعد کہ اس کو پتہ تھا کہ یہ جو ہے نا بڑی عظمت والا، کوئی شوکت والا کوئی بادشاہ ہے جس نے یہ مجھے خط بھیجا ہے، تو میں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی. ظاہری بات ہے اپنی ساری کابینہ سے، درباریوں سے، تو ان کے سامنے یہ میں خط کھول کے میں بات کرتی ہوں، مشورہ کرتی ہوں. اب اس نے سب کو نا اکٹھا کیا ہے. قالت بولی یا ایھا الملأ، اے میرے سرداروں، یعنی کہ جو سارے اس کی کابینہ کے تھے، انی الکیہ، میری طرف ڈالا گیا ہے، الیہ، میری طرف، کتاب کریم. کتاب کریم، یہ بڑا باوقت خط ہے. یہ خط ہے ایسا، یعنی کہ ایسی لکھت ہے جو کریم ہے، یعنی کہ معمولی چیز نہیں ہے کہ ایویں کسی نے کوئی رکا شکا پھینک دیا یا ایسے. نو، اس کا جو ہوگا سٹرکچر یا اس کا جو سارا جو مٹیریل ہوگا تو وہ معمولی چیز نہیں تھی. اور کیا کوئی قاصد نہیں لے کے آیا، کوئی قاصد یا کوئی بندہ یا ایلچی یا کوئی نہیں لے کے آیا. کس طرح ایک، یعنی کہ ایک پرندہ ہے اور لا کر اس کے بیڈ روم میں اس کے سینے پر پھینکا ہے. تو یہ کیا تھا کہ معمولی بات ہی تھی کہ اس کو جا کے اس کے بیڈ روم میں جا کے کسی کو کسی کے سینے پہ جا کے ٹھا کر کے کھڑے ہو جانا اور کرنا، یہ معمولی چیز نہیں تھی. وہ کہتے ہیں کہ یہ کتاب کریم، یہ بڑا باوقت کو خط ہے. انہو، اس میں کیا لکھا ہوا ہے، من سلیمان، سلیمان سے، یعنی کہ سلیمان کی طرف سے ہے. وَإِنَّهُ، اور وہ لکھتا کیا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے. اچھا، یہاں سے پھر کیا پتہ چلتا ہے کہ خط جو لکھنے کا انداز کیا ہونا چاہیے کہ پتہ چلے کہ کس کو لکھا گیا ہے. اور اس کے بعد اب پہلے اپنا نام لکھو اور اس کے بعد خط کا مدعا بیان کرنے سے پہلے اللہ کے نام سے شروع کرو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی والا طریقہ کار اختیار کیا تھا. جب مختلف بادشاہوں کو، روم، فارس، ان بادشاہوں کو جب مختلف بھیجے تھے خطوط، تو ان میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی لکھا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کہ فلاں بادشاہ کو یہ میں خط بھیج رہا ہوں. اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ایڈیشن کی تھی کہ سلام اس پر جو ہدایت کی پیروی کرے، یعنی کہ ان کو السلام علیکم نہیں کہا کہ تم پر سلامتی ہو، کہ انہوں نے یہ لکھا تھا کہ اس سلام اس پر ہو جو ہدایت کی پیروی کرے. اور اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم اور مدعا بیان کیا تھا. اور اسی طرح موسیٰ علیہ السلام نے بھی فرعون کو جو خط لکھا تھا تو اس میں بھی یہی لکھا تھا کہ سلام اس پر کہ جو ہدایت کی کیا تھا کہ جو ہدایت کی پیروی کرے. فمنت تبل ہدا، جو کو فمن التبل ہدا، جو ہدایت کی پیروی کرے گا. تو اب انہوں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا. اور اس کے بعد اگلا کیا تھا جو کہتے ہیں نا کہ صرف ٹو دی پوائنٹ بات کی. اور کیا تھا، سمجھ لو کہ دھمکی بھی تھی، تھوڑا سا اپنا شان و شوکت تھی، روب دبدبا تھا. کیا لکھا، اللہ تعلو، کہ کیا کرو، سرکشی نہ کرو، علیہ، مجھ سے، وَأْتُونِی، میرے پاس آ جاؤ، مسلمین، فرما بردار ہو کر، میرے پاس فرما بردار ہو کر آ جاؤ. اب اتنا سا وہ بات تھی اور کیا ہوا، کھلبلی مچ گئی. وہ کہتے ہیں نا کہ پوری اس کی وہ کیا سلطنت کی بنیادیں ہل گئی اتنے سے لفظ سے کہ میں سلیمان، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سرکشی نہ کرو مجھ سے، آ جاؤ میرے پاس فرما بردار ہو کر، میرے مقابلے میں سرکشی نہ کرنا، کہ طاقت کا سوچنا بھی نہ، طاقت کا سوچنا بھی نہ. تو اور یہ لوگ بڑے طاقتور تھے، جنگجو تھے یہ لوگ، اور کسی سے ڈرتے نہیں تھے، بڑے زور والے لوگ تھے. تو قالت، بولے یا ایھا الملأ، اچھا ہے میرے سردارو،
افتونی مجھے رائے دو فی امری اس معاملے میں. کہتے ہیں نا کہ بڑی عقل مند عورت ہے، اس نے کہا بتاؤ کہ یہ معاملہ ہے، یہ خط ہے، یہ لفظ ہے، تو اب بتاؤ کہ کیا کرنا چاہیے. ما کنتو قاطعتن، تو میں تو اکیلی ظاہری بات ہے تمہارے بغیر تو فیصلہ نہیں کر سکتی. ٹھیک ہے حکمران تھی، ان پہ بادشاہ بنی بیٹھی تھی، لیکن ان کو لے کے ساتھ چلتی تھی. اچھا یہاں سے کیا پتہ چلتا ہے کہ مشورہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی مشورہ کرتے تھے صحابہ سے. آگے آئے گی شورا صورت کہ مشورہ. اسی لیے وہ بھی جو کہتے ہیں نا کہ بڑے لوگ کہتے ہیں کہ جب بھی کوئی کام کرنے لگو تو مشورہ کر لو، کیونکہ جو مشورہ کرتا ہے تو وہ اس کو نقصان نہیں ہوتا. تو بڑے بوڑھے تو یہاں تک کہتے ہیں کہ جب کوئی اگر نہ ملے مشورہ کرنا تو کند نال گل کر لو، کہ کندھا نال مشورہ کر لو، کہ اگر نوئی مطلب یہ کہ ڈسکس ضرور کرو کہ آپ کو پھر پچھتاوا نہیں ہوتا، تو مشورہ ضرور کرو. اب یہ کہ اتنا بڑا فیصلہ، اب تو یہ تو ظاہری بات ہے پورا فیصلہ تھا کہ ایک بادشاہیت کا. اس نے کہا نہیں مجھے بتاؤ کہ میں تمہارے بغیر تو چلتی نہیں ہوں، مجھے بتاؤ میں اس کام میں کیا کروں. ما کنتو قاطعۃ امرن، ظاہری بات ہے میں کسی معاملے میں فیصلہ نہیں کر سکتی. حتی تشہدون، جب تک کہ تم موجود ہو، کہ میرے پاس جب تک تم نہیں ہوتے تو تمہیں پتہ ہے میں کوئی فیصلہ نہیں کرتی، تمہارے مشورے سے چلتی، تمہیں ساتھ لے کے چلتی ہوں. اور یہ کامیاب حکومت کی بھی ایک سمجھ لیں کہ یہ نشانی تھی کہ اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے کوئی اختیار دیا ہے، اگر آپ اپنے امپلائیز کو لے کر یا سب کو لے کر چلیں گے، یا جو آپ کے ماتحت لوگ ہیں اگر آپ ان کو عزت دیں گے اور ان کو ہر مشورے میں اپنے ساتھ لے کر چلیں گے تو یہ آپ کی کامیابی کی علامت ہے. یعنی کہ جیسے کہتے ہیں نا کہ آپ کوئی کاروبار شروع کر رہے ہیں اور کتنے لوگوں کو آپ نے اس کے اختیارات دیے ہوں، جیسے آپ کا کوئی جو کہتے ہیں کوئی مینیجر ہوتا ہے، کوئی فلاں ڈپارٹمنٹ کا کوئی، اور پورا اگر وہ مالک ان سب کو شامل نہیں کرے گا کسی بھی چیز میں تو مالک نقصان اٹھائے گا. تو یہ کامیابی کی بھی ایک دلیل ہے کہ اگر کوئی وہ جو ہیڈ جو ہے وہ ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ اپنے سارے جو امپلائیز کو، اپنے سارے متعلقہ لوگوں کو لے کر چلے گا تو اس کی کامیابی ہوگی اس شعبے میں. تو یہاں سے ہمیں یہ بات بھی پتہ چلتی ہے. اچھا آگے سے وہ کہتے ہیں کالو بولے نحن اولو قوتن، ہم بڑے طاقت والے ہیں، قوت والے، اولو باسن جنگجو ہیں، شدید بڑے ہم جنگجو ہیں. تو والامر الیکی، کہ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی کو مرنا مارنا تو کوئی گل نہیں، تو ہم کر لیتے ہیں حملہ، تیار ہیں ہم جنگ کے لیے، لیکن فیصلہ تو نہیں، تیرے اختیار میں ہے. اب تو دیکھ، تو نے تو صرف حکم دینا ہے کہ یس یا نو، بتاؤ کہ جا کے حملہ کر دیں گے، تیار ہو جائے حملے کے لیے، آئے دیکھی جائے گی. فنظری، دیکھ لے، ماذا تأمرین، کیا حکم کرنا ہے، تو اپنا دیکھ، فیصلہ تو نے کرنا ہے. ٹھیک ہے ہم تیرے ساتھ ہیں، یعنی کہ ہم کسی بھی صورت میں ڈرنے والے نہیں ہیں ہم کسی بھی صورت. قالت، بولی، ان الملوک، بے شک جو بادشاہ ہوتے، اذا داخل، جب داخل ہوتے، قریتن کسی بستی میں، افسدوہا، تباہ کر دیتے ہیں، وجعلوا، اور کر دیتے ہیں، عزت اہلیہا اذلہ، عزت والوں کو ذلیل کر دیتے ہیں. جب بادشاہ کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ تو یہی ہوتا ہے کہ بڑے بڑے جب حملے ہوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، بادشاہ اور جو شہزادیاں اور مہارانیاں وہ ساری کیا بن جاتی ہیں، پھر لونڈیاں بنی. پھر تو یہی ہوتا ہے کہ بادشاہ جب کسی کو تو اس کو تباہ کر دیتے ہیں، وہ سلطنت، وہ بادشاہیت، وہ کچھ تو نہیں رہتی نا، اور اٹھا کے لے جاتے، عزت والوں کو ذلیل کر دیتے ہیں. وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ، اسی طرح وہ کرتے ہیں. ہمیشہ سے یہی ہوا کہ جب بھی جنگیں ہوئی ہیں تو اس نے کیا کہا، نہیں جنگ نہیں، کچھ اور کرتے ہیں. اب کیا کرتے ہیں انشاءاللہ کہانی چلے گی، باقی کل پڑھیں گے. اللہ ذلت والی محتاجگی سے بچائے، محتاجگی والی زندگی، محتاجگی والی بیماری، محتاجگی والی موت سے بچائے. خاتمہ بالخیر و خاتمہ ایمان پہ اللہ سب کو عافیت میں رکھے. اللہم انی نسألک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ.
اللہ رحم کر دے مومنوں پر، مسلمانوں پر، ظالموں کو نیست و نابود کر دے۔ یا الہی ہمیں اتنا بدل دے اللہ، اللہ اتنا بدل تو ہم سے راضی ہو جائے اللہ، ہم سے ایسے اعمال کروا لے اللہ ہماری اولادوں سے بھی اللہ نسلوں میں خیر ڈال دے، ایسے عمل کروا لے اللہ، ہم زمین پر عمل کرے اللہ، آسمان پر تو خوش ہو۔ یا الہی اللہ جی جنت الفردوس میں ایسے ہی مقام دے دینا اللہ، کوئی پچھتاوا نہ رہے۔ یا الہی سب ماؤں بہنوں بیٹیوں کی دعائیں ان کے اپنے حق میں، ان کے پیاروں کے حق میں قبول کرنا اللہ، سب بیماروں کو شفائے کاملہ عطا فرما اللہ، ایسی شفائیں دے دے کوئی بیماری نہ رہے۔ یا الہی سب کی دعاؤں کو قبول فرما، سب کے دکھ تکلیفیں دور کر دے، سب کی پریشانیوں کو دور کر دے اللہ، سب کے جو مسائل ہیں اللہ ان کو حل کر دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔